قرآن 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 کی روشنی قرآن کی روشنی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ حضور نبی اکرم نور مجسم شہنشاہ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ FGN چینل کے ناظرین، پروگرام نور قرآن ہے۔ اللہ کریم قرآن کے نور سے ہم سب کو فیضیاب فرمائے۔ آئیے کچھ آیتیں آج بھی میں پڑھتا ہوں، ان کا ترجمہ اور تفسیر بھی بیان کروں گا۔ توجہ کے ساتھ سنیں گے تو انشاءاللہ قرآن کریم کی بہت سی معلومات حاصل ہوگی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ۔ ترجمہ کنز الایمان۔ اور جب فرشتوں نے کہا، اے مریم، بے شک اللہ نے تجھے چن لیا اور خوب ستھرا کیا اور آج سارے جہان کی عورتوں سے تجھے پسند کیا۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اور یاد کرو جب فرشتوں نے کہا، اے مریم، بے شک اللہ نے تمہیں چن لیا ہے اور تمہیں خوب پاکیزہ کر دیا ہے اور تمہیں سارے جہان کی عورتوں پر منتخب کر لیا ہے۔ تفسیر۔ اس آیت میں حضرت مریم رضی اللہ عنہا کی شان کا بیان ہے۔ اللہ پاک انہوں نے بہت سے فضائل کے لیے منتخب فرما لیا، مثلاً عورت ہونے کے باوجود بیت المقدس کی خدمت کے لیے انہیں نظر میں قبول فرما لیا، حالانکہ صرف مردوں ہی کو منتخب کیا جاتا تھا، لہٰذا یہ بات ان کے سوا کسی اور عورت کو میسر نہ آئی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے جنتی رزق بھیجا گیا، حضرت زکریا علیہ السلام کو ان کا کفیل بنایا گیا، نیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انہیں یہ فضیلتیں فرشتوں کی زبان سے سنائی گئی۔ مزید حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کو اللہ پاک نے گناہوں سے اور مردوں کے ان پر قدرت پانے سے پاکیزہ بنایا اور انہیں سارے جہان کی عورتوں پر فضیلت عطا فرمائی، بغیر باپ کے بیٹا دیا اور ملائکہ کا کلام سنوا دیا۔ یا مریم قنتی لربک واسجدی وارکعی مع الراکعین۔ ترجمہ کنز الایمان۔ اے مریم، اپنے رب کے حضور ادب سے کھڑی ہو اور اس کے لیے سجدہ کر اور رکوع والوں کے ساتھ رکوع کر۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اے مریم، اپنے رب کی فرما برداری کرو اور اس کی بارگاہ میں سجدہ کرو اور رکوع والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ تفسیر۔ یا مریم قنوتی لربکی، اے مریم، اپنے رب کی فرما برداری کرو۔ قنوت کا معنی فرما برداری کرنا بھی ہوتا ہے اور ادب سے کھڑا ہونا بھی۔ جب فرشتوں نے آپ رضی اللہ تعالی عنہا کو آیت میں مذکور حکم سنایا تو حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا نے اتنا طویل قیام کیا کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہا کے قدم مبارک پر ورم آ گیا اور پاؤں پھٹ کر خون جاری ہو گیا۔ ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ۔ ترجمہ کنز الایمان۔ یہ غیب کی خبریں ہیں کہ ہم خفیہ طور پر تمہیں بتاتے ہیں اور تم ان کے پاس نہ تھے جب وہ اپنی قلموں سے قرعہ ڈالتے تھے کہ مریم کس کی پرورش میں رہیں، اور تم ان کے پاس نہ تھے جب وہ جھگڑ رہے تھے۔ ترجمہ کنز العرفان۔ یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم خفیہ طور پر تمہیں بتاتے ہیں اور تم ان کے پاس موجود نہ تھے جب وہ اپنی قلموں سے قرعہ ڈالتے تھے کہ ان میں کون مریم کی پرورش کرے گا، اور تم ان کے پاس نہ تھے جب وہ جھگڑ رہے تھے۔ تفسیر۔ ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ، یہ غیب کی خبریں ہیں۔
اس آیت میں فرمایا گیا کہ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کا واقعہ غیب کی خبروں میں سے ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے غیب کے علوم عطا فرمائے ہیں۔ تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے واقعات جو قرآن و حدیث میں آئے سب غیب کی خبریں ہیں۔ اذ یلقون اقلامہم، جب وہ اپنی قلموں سے قرآن ڈال رہے تھے۔ چونکہ بہت سے لوگ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کی پرورش کے امیدوار تھے، اس لیے آپس میں بحث و مباحثہ کے بعد انہوں نے قرآن اندازی پر فیصلہ چھوڑ دیا۔ چنانچہ جن قلموں سے تورات لکھا کرتے تھے ان کے ذریعے قرآن اندازی کی اور طے یہ پایا کہ ہر کوئی اپنا قلم پانی میں رکھے، جس کا قلم پانی کے بہاؤ کے الٹی طرف بہنا شروع کر دے وہ کفالت کا حقدار ہوگا۔ سب نے اپنی اپنی قلم پانی میں ڈالی تو حضرت زکریہ علیہ السلام کا قلم الٹی طرف بہنا شروع ہو گیا۔ اس طرح حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا آپ علیہ السلام کی کفالت میں آ گئیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ عام معاملات میں قرآن اندازی سے بھی فیصلہ کیا جا سکتا ہے، جیسے تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر میں ساتھ لے جانے کے لیے ازواج مطہرات کے درمیان قرآن اندازی فرمایا کرتے تھے۔ اللہ پاک ہمیں ان آیتوں کی برکتیں نصیب فرمائے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ تاجدار رسالت شہنشاہ نبوت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے۔ اللہ پاک نے مجھے تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ مجھے اس لیے مبعوث فرمایا کہ میں گانے بجانے کے آلات اور جاہلیت کے کاموں کو مٹا دوں۔ میرے پروردگار عز و جل نے اپنی عزت کی قسم یاد کر کے فرمایا ہے، میرا جو بندہ شراب کا ایک گھونٹ بھی پیے گا اسے اس کی مثل جہنم کا کھولتا ہوا پانی پلاؤں گا، اور میرا جو بندہ میرے خوف سے شراب پینا چھوڑ دے گا میں اسے جنت میں اچھے رفقا کے ساتھ پاکیزہ شراب پلاؤں گا۔ سبحان اللہ۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور FGN چینل کے ناظرین، اندیشہ ہے کہ شرابیوں اور شطرنج کھیلنے والوں کے لیے مرتے وقت کلمہ نصیب نہ ہو۔ اس ضمن میں دو حکایت ملاحظہ ہوں۔ علامہ محمد بن احمد ذہبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک شخص شرابیوں کی صحبت میں بیٹھتا تھا، جب اس کی موت کا وقت قریب آیا تو کسی نے کلمہ شریف کی تلقین کی تو کہنے لگا، تم بھی پیو اور مجھے بھی پلاؤ۔ معاذ اللہ بغیر کلمہ پڑھے مر گیا۔ جب شرابیوں کی صحبت کا یہ حال ہے تو شراب پینے کا کیا وبال ہوگا۔ ایک شطرنج کھیلنے والے کو مرتے وقت کلمہ شریف کی تلقین کی گئی تو کہنے لگا، شاہ کا یعنی تیرا بادشاہ۔ یہ کہنے کے بعد اس کا دم نکل گیا۔ اللہ اکبر۔ FGN چینل کے ناظرین، اسلام نے، ہمارے دین نے شراب نوشی کو جو حرام قرار دیا ہے اس میں بے شمار حکمتیں ہیں۔ اب تو غیر مسلم بھی اس کے نقصانات کو تسلیم کرنے لگے ہیں۔ ایک غیر مسلم محقق کے تاثرات کے مطابق شروع میں تو بدن انسانی شراب کے نقصانات کا مقابلہ کر لیتا ہے اور شرابی کو خوشگوار کیفیت مل جاتی ہے، مگر جلد ہی جسم کے اندرونی قوت برداشت ختم ہو جاتی ہے اور مستقل مضر اثرات مرتب ہونے لگتے ہیں۔ شراب کا سب سے زیادہ اثر جگر یعنی کلیجی پر ہوتا ہے اور وہ سکڑنے لگتا ہے، گردوں پر اضافی بوجھ پڑتا ہے جو بالآخر نڈال ہو کر انجام کار ناکارہ یعنی فیل ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ شراب کے استعمال کی کثرت دماغ کو سوجن میں مبتلا کر دیتی ہے، اعصاب میں سوزش پیدا ہو جاتی ہے، نتیجتاً اعصاب کمزور ہو جاتے ہیں اور پھر تباہ ہو جاتے ہیں۔ شرابی کے معدے میں سوجن ہو جاتی ہے، ہڈیاں نرم اور خستہ یعنی بہت ہی کمزور پڑ جاتی ہیں۔ شراب جسم میں موجود وٹامنز کے ذخائر کو تباہ کر دیتی ہے۔ وٹامن B اور C اس کی غارت گری کا بالخصوص نشانہ بنتے ہیں۔ شراب کے ساتھ ساتھ تمباکو نوشی کی جائے تو اس کے نقصان دہ اثرات کئی گنا بڑھ جاتے ہیں اور ہائی بلڈ پریشر اور ہارٹ اٹیک تک کا شدید خطرہ رہتا ہے۔ بکثرت شراب پینے والا تھکن، سر درد، متلی اور شدت پیاس میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ بے تحاشا شراب پی جانے سے دل اور عمل تنفس یعنی سانس لینے کا عمل رک جاتا اور شرابی فوری طور پر موت کے گھاٹ بھی اتر سکتا ہے۔ گر آئے شرابی مٹے ہر خرابی،
چڑھائے گا ایسا نشہ مدنی ماحول، اگر چور ڈاکو بھی آ جائیں گے تو سدھر جائیں گے گر ملا مدنی ماحول۔ نمازیں جو پڑھتے نہیں ان کو لاریب، نمازی ہے دیتا بنا مدنی ماحول۔ امیر اہل سنت فرماتے ہیں کہ مجھے اچھی طرح یاد ہے ایک شوخ مزاج نوجوان جو ایک بازار میں مزدوری کیا کرتا تھا، وہ خوب جاندار ہونے اور تڑاک پڑاک بولنے کے سبب کافی نمایاں تھا، کافی مطلب وہ لوگوں میں پہچانا جاتا تھا۔ پھر اس کا ایک دور آیا کہ وہ اندھا ہو گیا اور نہایت ہی افسردگی کے ساتھ لوگوں سے بھیک مانگنے لگا۔ معلوم کرنے پر پتہ چلا کہ یہ شرابی تھا اور ایک بار ناقص شراب پی لینے کے سبب اس کی آنکھوں کے دیے یعنی آنکھوں کے چراغ بجھ گئے اور اندھا ہو گیا۔ کر لے توبہ اور تو مت پی شراب، ہوں گے ورنہ دو جہاں تیرے خراب۔ جو جوا کھیلے پیے ناداں شراب، قبر و حشر و نار میں پائے عذاب۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ پاک ہمیں شراب جیسی نحوست سے ہمیشہ محفوظ رکھے، اور شراب ہو، جوا ہو، تاش ہو، شطرنج ہو، اس کے علاوہ جو مطلب گناہ آج کل معاشرے میں کیے جا رہے ہیں ہمارے سب کے سامنے ہیں، اگر ہم ان سے بچیں اور خود کو اس کی نحوست سے بچا کر رکھیں تاکہ اللہ پاک کی رضا حاصل ہو، اگر ان سے پیچھا چھڑائیں گے تو انشاءاللہ اللہ پاک کی رضا بھی حاصل ہوگی، اللہ پاک خوش ہوگا، اور اگر اس میں مبتلا ہوں گے، یہ گناہوں کو کرتے رہیں گے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی بھی یقیناً ہمارے سامنے ہوگی۔ اللہ پاک ہمیں گناہوں سے بچتے ہوئے نیکیوں والے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجے خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، کربلائے رد شہید کربلا کے واسطے، سید سجاد کے صدقے میں ساجد رکھ مجھے، علم حق دے باقر علم خدا کے واسطے، صدق صادق کا تصدق صادق الاسلام کر، بے غضب راضی و کاظم اور رضا کے واسطے، بہار معروف و سری معروف دے بے خود سری، جند حق میں گنجلے دے باصفا کے واسطے، بہار شبلی شیر حق دنیا کے کتوں سے بچا، ایک کارک عبد واحد بیریا کے واسطے، بل فرح کا صدقہ کر غم کو فرح دے حسن و سعد، بل حسن اور بو سعید سعد ذا کے واسطے، قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا، قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے، احسن اللہ لہم رزقا سے دے رزق حسن، بندائے رزاق تاج الاصفیاء کے واسطے، نصر ابی صالح کا صدقہ
صالح و منصور رکھ دے حیات دی محیی جاں فضا کے واسطے طور عرفان و علو حمد و حسن و بہا دے علی موسیٰ حسن احمد بہا کے واسطے بہار ابراہیم مجھ پر نار غم گلزار کر بھیک دے داتا بیکاری بادشاہ کے واسطے خانہ دل کو زیادے روح ایمان کو جمال شہزیہ مولا جمال الاولیاء کے واسطے دے محمد کے لیے روزی کا رحمت کے لیے خوان فضل اللہ سے حصہ گدا کے واسطے دین و دنیا کے مجھے برکات دے برکات سے عشق حق دے عشقی عشق انتماء کے واسطے حب اہل بیت دے آل محمد کے لیے کر شہید عشق حمزہ پیشوا کے واسطے دل کو اچھا تن کو ستھرا جان کو پر نور کر اچھے پیارے شمس دی بدر العلا کے واسطے دو جہاں میں خادم آل رسول اللہ کر حضرت آل رسول مقتدی کے واسطے کر عطا احمد رضائے احمد مرسل مجھے میرے مولا حضرت احمد رضا کے واسطے پرزیا کر میرا چہرہ حشر میں اے کبریا شہزیہ الدین پیرے باصفا کے واسطے احینا فی الدین والدنیا سلام بے سلام قادری عبد السلام خوش ادا کے واسطے عشق احمد میں عطا کر چشم تر سوزے جگر یا خدا الیاس کو احمد رضا کے واسطے یا خدا عطار کو احمد رضا کے واسطے صدق ان آیا کا دے چھے عین عز علم و عمل عفو عرفا عافیت اس بے نوا کے واسطے قرآن
روشنی قرآن کی روشنی